السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے اور اسی مختصر زندگی میں انسان کے ساتھ بہت سے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ یہ بات ہے 2019 کی۔ میرا نام نینا ہے اور آج بہت ہمت کر کے اپنی زندگی میں ہوا یہ واقعہ لکھنے جا رہی ہوں۔ یوں ہی ایک دن چاچا تایا کے گھر بیٹھے بیٹھے گھومنے پھرنے کا موضوع نکل آیا۔ باتوں باتوں میں سب اپنی رائے دینے لگے کہ ناران اچھا ہے، شوگران اچھا ہے، تو کسی کا کہنا تھا سوات اچھا ہے۔ میرے والد گرامی جن کا نام احمد ہے، انہوں نے کہا کشمیر سب سے زیادہ اچھا ہے، اسے یوں ہی جنت نظیر وادی نہیں کہا جاتا، اس وادی کی بات ہی الگ ہے۔ یوں تو جنت کسی نے نہیں دیکھی مگر پاکستان میں دنیا کی جنت اسے ہی کہا جاتا ہے۔ میرے والد صاحب نے جب یہ ذکر چھیڑا تو سب نے اس بات پر اتفاق کیا۔ اگرچہ ہم لوگوں نے کشمیر نہیں دیکھا تھا مگر اس کے بارے میں کافی سن رکھا تھا۔ کشمیر کی بات کرتے کرتے میرے چاچا تایا اور ہم سب کا کشمیر کا پروگرام بننے لگا۔ میرے تایا نے کہا کہ ایک مہینے کے بعد جون ہے تو کیوں نہ اس مہینے میں کشمیر کا وزٹ کر آتے ہیں، آؤٹنگ کی آؤٹنگ ہو جائے گی اور اسی بہانے پورا کشمیر بھی دیکھ لیں گے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کشمیر کے بارے میں کسی کو بھی انفارمیشن نہیں تھی تو گھوما کیسے جاتا۔ جانے سے پہلے ہم سب لوگوں نے کشمیر کی کافی معلومات اکٹھا کی۔ کیران، نیلم ویلی، اپر نیلم، کیل، اورنگ، کیل، تاؤ بٹ اور اپر تاؤ بٹ، ان سب جگہوں گھومنے کا ہمارا پروگرام پکا ہوا۔ جو ٹرین سے جاتا ہوگا اسے پتہ ہوگا کہ ٹرین سے جانے کے لیے آپ کو ٹکٹ 15-10 دن پہلے بک کروانے پڑتے ہیں۔ تو اگلے روز میرے چچا تایا ابو وغیرہ سب جا کر ٹکٹ بک کروائے۔ ہم لوگوں کے جانے میں صرف 5 دن باقی تھے کہ میری دادی کا انتقال ہو گیا اور اسی طرح ہمیں اپنا پروگرام کینسل کرنا پڑا۔ دادی کے انتقال کے 2 مہینے بعد پھر سے ہمارا پروگرام بنا اور ٹکٹ بک کروا کر آئے مگر اس بار ہم لوگوں کے ساتھ زیادہ لوگ شامل نہ تھے۔ ایک ہماری فیملی تھی، ایک میرے تایا کی اور 2 کزنز کی فیملی شامل تھی۔ خوشی خوشی جانے کی تیاری کری، ہم نے ساری پیکنگ کری اور وہ دن بھی آ گیا جس دن ہمیں نکلنا تھا۔ وہ رات 11 ستمبر کی رات تھی اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم لوگ ریل میں بیٹھے تو ہمیں چاند نظر آیا۔ تب پتہ چلا کہ آج 1 محرم ہے، یعنی اسلامی نیو ایئر۔ میں کافی ایکسائٹڈ تھی، میری زندگی کا پہلا سفر تھا جو میں اتنی دور جا رہی تھی، ورنہ اکثر اوقات گھر سے کسی کزن کے گھر یا دوست کے گھر ہی جانا ہوا تھا۔ اب جب اتنا لمبا سفر ہو تو خوشی تو بنتی ہے مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ خوشی میرے زیادہ دن تک ٹھہرنے والی نہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس سفر کے بعد میں کبھی کشمیر نہیں جا پاؤں گی۔ میری ایک عادت تھی کہ جب بھی ہمیں گھر سے نکلتی ہوں تو گھر سے باہر نکلنے کی دعا اور آیت الکرسی کا حصار باندھ کر نکلتی ہوں، اور کافی وظیفے ہیں جو میں رات کو پڑھ کر سوتی ہوں۔ میرا پہلا سفر تھا ریل میں، حالت تو خراب ہوئی مگر مزہ بہت آیا۔ 2 دن کے سفر کے بعد ہم لوگ راولپنڈی اسٹیشن پہنچے۔ چونکہ حالت بہت خراب ہو چکی تھی میری، اس لیے ہم لوگوں نے مری میں اسٹے کرنے کا سوچا۔ مزید 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم لوگ مری پہنچے۔ تھکن بہت تھی تو کھانا کھا کر شام میں ہی سو گئے۔ اچانک سے یوں ہوا کہ کچھ کالے سائے میرے پیچھے پڑ گئے۔ میں ایک دم گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی اور بھاگنے لگی۔ بار بار پیچھے مڑ کر بھی دیکھتی مگر ان کالے سائے نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ میری طبیعت ایک دم خراب ہونے لگی، خوف پورے جسم میں سرایت کر گیا اور جان تو تب نکلی جب ان کالے سائے نے میرے اوپر حملہ کیا۔ میں ایک دم چیخی اور اٹھ بیٹھی۔ سانس ایسا بگڑا کہ گہرے گہرے سانس لینے سے بھی صحیح نہیں ہوا۔ میرے امی ابو بہن بھائی سب پریشانی سے مجھے دیکھنے لگے۔ امی میرے پاس اٹھ کر آئیں اور مجھ سے استفسار کیا کہ مجھے کیا ہوا۔ میں پوری طرح ساکت تھی، انہیں کیا بتاتی کہ کتنا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے میں نے۔ اتنی ٹھنڈ ہونے کے باوجود بھی میں پسینے سے تر تھی۔ امی نے مجھے پانی پلایا تو میری حالت کچھ سنبھلی۔ بتاؤ بیٹا کیا ہوا ہے؟
ابو نے سر پر ہاتھ رکھا تو میں نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ابو، انہیں میں اپنا سارا خواب بتاتی چلی گئی۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، آ جاتے ہیں ایسے خواب، نظر انداز کر دو اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لو۔ ابو نے مجھے دلاسا دیا، مگر ابو یہ خواب بہت ڈراؤنا تھا۔ میرا ڈر کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ جتنا اس خواب کو میں اپنے سر پر سوار رکھوں گی، یہ خواب تمہیں اتنا ہی ڈرائے گا۔ آ جاتے ہیں کبھی کبھی ایسے خواب، بھول جاؤ اور پکنک پر فوکس کرو۔ امی نے پیار سے میرے بال سہلائے تو میں چپ ہو گئی۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ کراچی سے لے کر یہاں تک میری چھٹی حص مجھے مسلسل الہام دے رہی تھی کہ جیسے میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، کچھ ایسا جس کی توقع مجھے نہیں، کوئی پراسرار واقعہ۔ اگر امی ابو کو بتاتی تو ان لوگوں نے بات ہوا میں اڑا دینی تھی، اسی لیے میں نے چپ رہنا ہی بہتر سمجھا۔ مجھے لگا یہ سب میرا ایک وہم ہے۔ میں نے سر جھٹک کر ان سب کو سیریس نہیں لیا، مگر مجھے کیا پتا تھا میری یہی غلطی آگے جا کر میرے گلے پڑ جائے گی۔ امی ابو کے کہنے پر آیت الکرسی کا حصار باندھتی میں ان کے ہمراہ ہوٹل سے باہر آ گئی۔ ارادہ مری گھومنے کا تھا۔ مری کا موسم بہت خوبصورت تھا۔ بادل زمین کو سلامی دے رہے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور آس پاس اونچے لمبے گرین درخت۔ غرض پہلی دفعہ میں ہی ہمیں موسم بہت اچھا ملا، مگر اس خواب کے بعد میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ بار بار دماغ میں وہی خواب گردش کرتا رہا اور کچھ چھٹی حص کا الہام۔ ہم لوگ 2 دن مری میں ٹھہرے۔ اس کے بعد ہمارا سفر مظفر آباد کا تھا۔ جیسے پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد ہے، ایسے ہی کشمیر کا دارالخلافہ مظفر آباد کو کہا جاتا ہے۔ مظفر آباد میں ہم لوگ تقریباً رات تک پہنچے۔ مری سے مظفر آباد کا سفر تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا ہے۔ مظفر آباد میں اس وقت تمام ہوٹلز بک تھے۔ ہمیں جو ہوٹل ملا، اس ہوٹل کا صرف ایک ہی کمرہ خالی تھا اور اس ایک کمرے میں صرف 5 ہی بیڈ لگے تھے اور ہماری پوری فیملی میں 5 لوگوں پر مشتمل تھی، تو ہم نے وہ ہوٹل لینا ہی مناسب سمجھا۔ باقی تایا، چچا، کزن کی فیملی سب کو کافی دور ہوٹل ملے۔ ہمیں نیلم ویلی کے قریب نکل جانا تھا۔ جب ہمیں اپنے ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوئی تو ایک عجیب سا حبس کا ماحول تھا، جیسے یہ روم کافی دنوں سے بند ہو، کوئی آیا نہ ہو۔ خیر تھکن کی وجہ سے کسی نے دھیان بھی نہیں دیا۔ میں کمرے میں آتے ہی ایک قطرے کونے میں رکھے بیڈ پر لیٹ گئی اور آنکھیں موند لی، مگر جب آنکھیں کھولی تو گپ اندھیرے نے میرا استقبال کیا۔ میں گھبراتی اٹھ بیٹھی۔ مجھے لگا کہ ایک بار پھر سے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ امی ابو، میں نے اندھیرے میں انہیں آواز لگائی، کچھ نہیں ہوا نینا، بس لائٹ گئی ہے، سو جاؤ، آ جائے گی لائٹ۔ امی کی آواز پہ دل کو کچھ ڈھارس ملی تو میں واپس لیٹ گئی، مگر لیٹنے کے بعد مجھے مسلسل ایسا لگتا رہا کہ یہاں ہم 5 کے علاوہ کوئی ہے۔ میں نے اندھیرے میں آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہا، مگر کچھ نظر نہیں آیا، تو میں سب کچھ بھول بھال کر سو گئی۔ اگلی صبح ہم سب نیلم ویلی جانے کے لیے تیار ہوئے۔ سب سے پہلے تیار ہو کے باہر نکلنے والی تھی میں، اور پھر لائن سے باہر ہم سب آتے گئے۔ بس میری امی کمرے میں رہ گئیں۔ میں ابھی انہیں بلانے جاتی کہ امی ہانپتے ہوئے کمرے سے باہر آئیں۔ کیا ہوا امی، خیریت؟ میں اور ابو ان کے پاس پہنچے۔ کچھ خیریت نہیں، اس کمرے میں کچھ ہے۔ میں وضو کرنے گئی تو ایسا لگا میرے پاس سے کوئی آندھی طوفان بنا گزرا ہے۔ ایک دم میرے بال اور سویٹر دونوں بری طرح ہلے۔ اس کے بعد میں یاسین پڑھنے بیٹھی تو پڑھی ہی نہیں گئی۔ یوں لگا جیسے کوئی مجھے یاسین پڑھنے سے روک رہا ہو، اور میں نے بند کر کے واپس رکھ دی، مگر بند کرنے کے بعد مجھے اتنا خوف آیا کہ اٹھنے کی بھی ہمت نہیں۔ بڑی مشکل سے ہمت بندی باہر آئی ہوں۔ امی کے بتانے پر میرا دل پوری طرح دھڑکا، یعنی کل جو مجھے لگ رہا تھا کہ اس کمرے میں ہمارے علاوہ اور کوئی بھی ہے، وہ صحیح تھا۔ چلو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہم بس نکل رہے ہیں۔ ابو نے امی کا درد تھوڑا کم کیا۔ اس کے بعد ہم جتنے گھنٹے مظفر آباد میں ٹھہرے، واپس اس روم میں نہ گئے۔ دن کے 12 بجے ہم سب نے اپنی مل کر ایک پرائیویٹ کوسٹر کر لی اور نیلم ویلی کے لیے نکل گئے۔
میری زندگی کا حقیقت اور خوفناک واقعہ تو یہاں سے شروع ہوا۔ کوسٹر خوبصورت مناظر طے کرتی اپنی منزل کی طرف رواں تھی۔ ایک طرف کھائی تو دوسری طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ جہاں ہم پہاڑ کو دیکھ کر خوش ہوتے، وہیں دوسری طرف اتنی گہرائی کھائی کو دیکھ کر ہوش اڑتے۔ اکثر ایسی خبریں میڈیا میں گردش کرتی، میں نے دیکھی ہے کہ فلاں گاڑی کھائی سے گر گئی تو فلاں جیب ان کھائیوں کو دیکھ کر کچھ ایسا ہی حال اپنا لگ رہا تھا۔ اگر خدا نخواستہ ہماری کوسٹر گر جاتی تو پھر اللہ ہی حافظ تھا۔ ان کھائیوں کو دیکھ کر میرے چچا نے ہمیں سفر کی دعا پڑھائی۔ چلتے چلتے شام اور پھر رات ہونے کو آئی، مگر نیلم ویلی جانے کا راستہ ختم نہیں ہوا۔ دن کے اجالے میں جو مناظر اتنے خوبصورت لگ رہے تھے، وہی رات کے اس اندھیرے میں اتنے ہی بھیانک۔ ہماری گاڑی ایک جگہ رکی تو سب کو لگا کہ نیلم ویلی آ گئی۔ ابھی ہم سب اترتے کہ ڈرائیور نے اطلاع دی کہ گاڑی پنکچر ہو گئی، اور یہ وہ خبر تھی کہ جو اس ٹائم ہمیں بہت بری لگی۔ مجبوراً سب کو گاڑی سے اتر کر کھڑا ہونا پڑا۔ رات کی تاریکی، اتنا گھپ اندھیرا، اور اوپر سے وہاں ہمارے علاوہ کوئی نہ تھا۔ اتنی خاموشی کہ ہم کچھ ہلکا سا بھی بولتے تو دور تک آواز آ جاتی۔ اندھیرا ایسا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیں۔ اسی بنا پر سب نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی۔ رات کے اندھیرے میں ہم سب کو چین نہیں تھا، کوئی ادھر تو کوئی ادھر گھوم پھر رہا تھا۔ میں بھی سب کی طرح ادھر ادھر پھرتی ایک پتھر پر جا بیٹھی، جبکہ ڈرائیور اپنی گاڑی صحیح کرنے لگا۔ نینا، یہ کیا ہے؟ میری کزن نے میرا کندھا ہلایا۔ کیا؟ ارے اوپر دیکھو۔ دور جنگلات میں اس نے میری توجہ اندھیرے میں گھیرے جنگل کی طرف کی۔ یہ تو میرے خیال سے کوئی روشنی ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ کوئی پیلا بلب جل رہا ہو۔ روشنی نہیں ہے نینا، یہ دیکھو، یہ ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ میری کزن چیختی تو ڈر کے مارے مجھے اٹھنا پڑا۔ کیا ہو گیا؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ میرے تایا نے میری کزن کو دیکھا جو سکتے کی حالت میں ابھی بھی آسمان کو دیکھ رہی تھی، اور میری بھی کچھ ایسی ہی حالت تھی۔ وہ دیکھیں، میں نے جواب دینے کے بجائے اوپر کی طرف اشارہ کیا تو لائن نے سب نے وہاں دیکھا۔ وہ کوئی جلتا ہوا بلب نہیں بلکہ یکے بعد دیگرے جنگل سے ہوا میں اٹھتے آگ کے شعلے تھے جو ہمارے تقریباً قریب پہنچ چکے تھے۔ سارے ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ میرے تایا نے سب کو آواز لگا کر ایک جگہ جمع کیا، کیونکہ ہم نے سن رکھا تھا کہ آگ کی صورت میں جنات ہوتے ہیں۔ وہ شعلے جب سر پر پہنچے تو میرے ایک کزن کو جو خون کی الٹیاں ہوئی پھر نہیں رکی۔ میرے دوسرے کزن کے ہاتھ میں سے خود بخود خون بہتا چلا گیا، اور میں الگ خوف و ہراس کا شکار اپنے ابو کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔ ڈرائیور کو جب پتہ چلا تو وہ بھی ڈرا، مگر اتنا نہیں جتنا ہم ڈر رہے تھے۔ بس یہ گاڑی 2 منٹ میں صحیح کرتا ہوں، تب تک سب ساتھ رہیں۔ ڈرائیور کے پاس ہمیں حوصلہ دینے کے علاوہ الفاظ ہی نہیں تھے۔ مجھے ایسا لگا وہ ان سب چیزوں کا عادی ہے۔ وہ آگ کے شعلے میرے سر پر منڈلانے لگے تو ڈر بہت لگا، مگر یہ یقین بھی تھا کہ آیت الکرسی پر کہ جب تک اس کے حصار میں ہوں مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ کر کے گاڑی صحیح ہوئی تو سارے ایک دم گاڑی کی طرف لپکے۔ ہر کسی کو جلدی تھی پہلے میں بیٹھ جاؤں۔ بالآخر سب گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں ہوئی۔ میری کزن کی طبیعت جو اچانک بگڑی تھی سلو کر کے ٹھیک ہونے لگی۔ یہاں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، عام سی بات ہے۔ ڈرائیور نے بات کا آغاز کیا تو سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ تو تمہیں ہمیں بتانا چاہیے تھا کہ ہم آیتیں پڑھ کر اترتے۔ میرے ابو کو غصہ چڑھا، بھلا اگر یہاں کسی کا نقصان ہو جاتا تو مجھے کیا پتا تھا؟ یہ سب تمہارے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ میں نے تو گاڑی دیکھ بھال کر روکی تھی۔ وہ کچھ شرمندہ سا ہوا۔ رہنے دو ابو، جو ہو گیا جانے دیں، اب ان باتوں کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں اپنے ابو کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تو سب نے میری بات سے اتفاق کیا۔ رات کے 10 بجے ہم نیلم ویلی پہنچے تو ہلکی پھوار اسٹارٹ ہو گئی۔ ہم مسئلہ تھا تو ہوٹل کا ہمیں وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ یہاں پر کافی رش ہے، جس کی وجہ سے سارے ہوٹلز بک ہیں۔ میرے چاچا، تایا، پھپھا ہم سب کو ایک جگہ بٹھا کر ہوٹل کرنے چلے گئے۔ ہلکی بارش اور بڑھتی ٹھنڈ میں ہم سب سکڑتے ہوئے بیٹھے تھے۔
اور کراچی والوں کو ٹھنڈ ویسے بھی کچھ زیادہ ہی لگتی ہے۔ میں منہ میں ببل گم چباتی آتے جاتے سیاح کو دیکھ رہی تھی۔ اس بار ہم میں سے کسی نے بھی ادھر ادھر گھومنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ایک بار کا کیا سب بھگت چکے تھے۔ ہمیں بیٹھے بیٹھے گھنٹہ سے اوپر گزرا ہی تھا کہ ایک دم وہاں کی لائٹ چلی گئی اور جنت نظیر وادی اندھیرے میں ڈوب گئی۔ یہاں کی بھی لائٹ جاتی ہے؟ میں نے حیرت سے اپنی امی کو دیکھا۔ جاتی ہوگی تبھی تو گئی ہے۔ امی نے کندھے اچکائے۔ چلو ہوٹل مل گیا ہے۔ سب ابو نے آ کر ہم سب کو وہاں سے اٹھایا تو سارے اپنے سوٹ کیس تھامے کھڑے ہوئے۔ کہاں لیا ہے ہوٹل؟ ابو، میں نے چلتے چلتے اپنے ابو کو دیکھ کر پوچھا۔ یہیں آگے کی سائڈ۔ انہوں نے انگلی سے آگے کی طرف اشارہ کیا۔ کتنا آگے ابو؟ آ ہی نہیں رہا۔ ہوٹل تو نہ جانے ابو کون کون سی پتلی گلیوں میں لے جا کر جا رہے تھے۔ یہ رہا بس۔ ابو ایک ہوٹل کے باہر رکے جہاں مین گیٹ کے بجائے ایک پردہ لگا تھا۔ اندر جاؤ تو سیدھے ہاتھ کی طرف کچھ خالی کمرے تھے جو ابھی تعمیر ہو رہے تھے۔ تھوڑی اور آگے جاؤ تو ایک راہداری تھی۔ اسے پار کر کے سامنے ہی ایک کھلا صحن تھا اور پھر 2 کمرے نیچے اور 4 کمرے 3 سیڑھیاں اوپر چڑھ کر تھے۔ ابو، یہ کیسا ہوٹل ہے؟ اتنا ویران اور کافی پر اسرار بھی لگ رہا ہے۔ کیا یہاں پہلے کوئی نہیں آیا؟ میں نے ابو سے سوال کیا۔ تم جانتی ہو کتنا رش ہے نینا۔ کافی ہوٹلز میں نے وزٹ کیے ہیں پر سب بک ہو چکے ہیں۔ ایک صرف یہی ہوٹل ہے جو مناسب لگا، ورنہ تو اس بھی خراب ہوٹل ہے۔ ابو نے تفصیلاً جواب دیا تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کمرے میں سامان رکھنے کے دوران ہی باہر موسلا دھار بارش ہوئی تو منظر کچھ اور خوفناک ہو گیا۔ رات کی تاریخی بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور بجلی کی ہولناک چمک، ان سب کو دیکھ کر دل حلق میں آ جاتا تھا۔ ویسے اگر کہا جائے یا دیکھا جائے تو ہم یہاں کی خوبصورتی اور حسن سے دوبالا ہونے کے لیے آئے تھے، لیکن ہمارے ساتھ یہاں الٹے ہی معاملات ہو رہے تھے۔ جیسے مری میں میرا خواب، مظفرآباد کی وہ عجیب سی ہوٹل اور امی کے ساتھ ہوا وہ واقعہ، کشمیر آتے وقت وہ راستے میں گاڑی کا خراب ہونا، آگ کے شعلے، کزن کی خون کی الٹیاں آنا اور دوسرے کزن کے ہاتھ سے خون نکلنا، اور سب سے آخر میں یہ عجیب و غریب ہوٹل، یہاں کی لائٹ چلے جانا، گپ اندھیرا اور پھر یہ بارش۔ مجھے لگتا ہے یہ سب چیزیں مجھے کچھ اچھا سائن نہیں دے رہی، مگر میں نے ہر بار کی طرح اس بار بھی اسے وہم سمجھا۔ مجھے نہیں پتا تھا میری نظر اندازی میرے گلے کا کانٹا بننے والی ہے۔ لائٹ نہ آنے کی صورت میں ہم لوگوں نے جلدی سونے کو ترجیح دی۔ صبح ہوئی تو پھسلن اور پہاڑوں پر ہوئی برف باری کی وجہ سے ہمیں کہیں جا نہ سکے، سو آج کا دن ہمیں ہوٹل میں ہی گزارنا پڑا۔ رات ہوئی تو ہم نے سوچا کیوں نہ کچھ انجوائمنٹ کی جائے، سو میں نے باہر نکل کر اپنے پاس والی کزن کا بند دروازہ زور سے بجایا اور ان کی نکلنے سے پہلے ہی اپنے کمرے میں بند ہوئی۔ میری کزن کچھ دیر تو باہر نکل کر دیکھتی رہی کہ کون تھا۔ جب معاملہ سمجھ آیا تو وہ ہمارا دروازہ بجا کر اندر بند ہو گئی، اور پھر کزن سے تایا، تایا سے چاچا، سب اسی طرح کرنے لگے۔ ہم سب نے مل کر ہوٹل میں خوب شور و غل کیا۔ ہماری ہنسی کب کے کہے میں بدلی پتہ ہی نہ چلا۔ ہنستے اور شور مچاتے اچانک ہوٹل کی چھت سے ایک موٹی لکڑی کا ٹہنا ہماری ہوٹل کے صحن میں آ کر گرا۔ ایسا لگا کہ کسی نے جان کر اوپر سے پھینکا۔ ہم سب کو ایک دم چپ لگی۔ سر اٹھا کر اوپر دیکھا مگر وہاں سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ لکڑی کہاں سے آئی؟ چونکہ وہ لکڑی ہمارے اور ہمارے کزن کے ٹھیک دروازے پر آ کر گری تھی تو سوال کرنا بنتا تھا۔ پتہ نہیں، چھت پر تو کوئی نہیں، ایسا لگ رہا ہے کسی نے کھینچ کر ہمارے اوپر پھینکا ہو، مگر ہم بچ گئے۔ میں نے اپنے مطابق اندازہ لگایا، کچھ خوف بھی تھا کہ اتنی بھاری لکڑی ہوا یا کوئی جانور نہیں پھینک سکتا، پھر گری تو گری کیسے؟ چھوڑو، آ گئی ہوگی، ایسے ہی آ جاؤ، سارے بیٹ بال کھیلتے ہیں۔ میرے تایا نے معاملہ رفع دفع کیا اور ہم سب بھول بھال کر ایک بار پھر کرکٹ میں لگ گئے۔ پہلی باری میری چچا کی تھی اور بولنگ میں نے کروا رہی تھی۔ میں نے بال کروائی تو چچا نے کافی اونچا شاٹ مارا، بال سیدھا اڑتی ہوئی چھت پر گئی۔ میرا کزن
بال لینے چھت پر گیا مگر کافی دیر کے بعد خالی ہاتھ لوٹا۔ کیا ہوا، بال کہاں ہے؟ میں نے اس سے استفسار کیا۔ میں نے بال ہر جگہ دیکھ لی مگر کہیں نہیں ملی۔ میرے خیال سے بال کہیں پیچھے کھیتوں میں تو نہیں چلی گئی۔ اس نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ اب اتنی رات کو کھیتوں میں کون جائے گا؟ چھوڑو کھیل کو، صبح لے کر آ جائیں گے۔ بال میں نے کہا تو سب مایوس ہوتے اپنے کمروں میں بند ہو گئے، اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ میں نے کمرے میں آ کر اپنا اسکارف اتارا اور بیڈ پر بیٹھی۔ ابھی میں اپنے شوز اتارتی تبھی میرے پاس سے ایک ہوا کا جھونکا گزرا۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا تو سامنے شیشے پر اتنا سارا کوئی لال رنگ دیکھا۔ ابو یہ کیا ہے؟ پریشانی سے میں نے انہیں ہلایا تو سب نے شیشے کی طرف دیکھا۔ وہ لال رنگ پھیل کر اب نیچے کی طرف بہہ رہا تھا۔ یہ کس نے کیا ہے یہ؟ ابو نے غصے سے ہم سب کی طرف دیکھا۔ میں نے انہیں کہا ابھی باہر سے آ کر بیٹھی ہوں، یہ ان دونوں کے کام ہوں گے۔ میں نے اپنی چھوٹے بہن بھائیوں کو گھورا۔ ہم نے نہیں کیا آپی، ہم کیوں کریں گے؟ اور ہمارے پاس کوئی لال رنگ ہے؟ میرے چھوٹے بہن بھائی مکرے تو امی پریشان ہوتی جگہ سے اٹھی اور شیشے کے پاس جا کر اسے غور سے دیکھا۔ دیکھیں ذرا، یہ خون تو نہیں؟ امی نے ابو کو بلایا تو ابو نے اسے چیک کیا۔ وہ واقعی خون تھا۔ ہم ڈرے نہیں، اس لیے ابو صاف مکر گئے کہ یہ خون تھوڑی ہے۔ مجھے وہ منظر آج بھی یاد ہے جب امی نے گھبراہٹ کے مارے وہ خون جلدی صاف کیا تھا، اور اس رات امی بتاتی ہیں کہ وہ سو نہ سکی تھی۔ صبح جب ہم سب کی فیملی باہر نکلی تو سب کے چہروں پر خوف و ہراس تھا۔ احمد سن، تجھے پتہ ہے رات کیا ہوا؟ میں سو رہا تھا کہ مجھے لگا میرے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اندھیرے میں آنکھیں کھول کر دیکھا تو کوئی لمبی سی کالی کلر کی چیز تھی۔ میں نیندوں میں تھا، میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا تو وہ بہت چپچپا سا تھا۔ میں فوراً ہوش میں آیا تو وہ چیز میرے اوپر نہیں تھی، اور صبح میرے واش روم کا نل میری آنکھوں کے سامنے ٹیڑھا ہوا، کبھی خود کھل جاتا تو کبھی خود ہی بند ہو جاتا۔ میں بہت ہی خوف و ہراس کا شکار ہوں، اور یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے۔ میرے چاچا کی بات پر ابو نے بھی کل رات ہوا تمام قصہ بتایا، جس پر سب ڈرے سہمے سے یہاں سے جانے کے لیے ہاں کرنے لگے۔ ہم سب نے اپنا سامان سمیٹا اور کمروں سے باہر آئے۔ اس سے پہلے ہم ہوٹل سے باہر قدم نکالتے تبھی ایک پرسرار سی آواز پورے ہوٹل میں گونجی، تم سب ادھر سے نہیں جا سکتے۔ وہ آواز اتنی بھیانک تھی کہ ہم سب کو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ کون ہے یہاں؟ میرے تایا نے بڑی ہمت سے پوچھا، ورنہ ہم سب کی حالت بے ہوشی کی قریب تھی۔ میں جنزاد، اور کل تم لوگوں نے کھیلتے ہوئے بال سے میرے بچے کو زخمی کر دیا۔ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اتنی آسانی سے تم لوگوں کو جانے نہیں دوں گا۔ وہ غصے سے گھرایا تو ساری اپنی جگہ سے پیچھے ہٹے۔ دیکھو، ہمیں تم نظر نہیں آتے، ہمیں کیا پتا کہ تم لوگ کہاں ہو۔ ابو نے ہمیں مشکل سے اپنا جملہ مکمل کیا۔ ہم نے لکڑی پھینک کر تم سب کو آگاہ کیا تھا، تم انسان نہیں سمجھے، تم اس میں کچھ نہیں کر سکتا، تم لوگ اب یہاں قید ہو، سزا پوری کیے بغیر تم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ یا پھر یہ لڑکی جو بال کروا رہی تھی اور جو کھیل رہا تھا، ان دونوں کے علاوہ جس کو جانا ہے جائے، مگر ان دونوں کو سزا لازم ملے گی۔ اس جنزاد کا کہنا تھا کہ میرے اوپر چاچا کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ میں نے اپنے ابو کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، کہیں یہ مجھے چھوڑ کر نہ چلے جائے۔ جو بھی ہوا غلطی سے ہوا، کسی نے جان کر نہیں کیا، تم اس طرح سزا نہیں دے سکتے۔ میرے تایا کو اچانک غصہ چڑھا تو ارد گرد دیکھتے ہوئے زور سے دھاڑے۔ میرے بچے کو اس حال میں پہنچانے والے کو لازمی سزا ملے گی۔ وہ جن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ غصہ کم ہوا تو کچھ سمجھتا، اور پھر اس نے ہماری ایک نہ سنی، ہمیں اسی ہوٹل میں نظر بند کر دیا۔ مجھے یاد ہے زندگی میں اتنا پہلی بار ڈری تھی، کبھی کسی چیز نے اتنا نہیں ڈرایا جتنا اس حادثے سے ڈری۔ میں باقاعدہ رونے لگی تھی، مجھے پتا تھا کہ وہ مجھے جان سے مار دے گا اور میری لاش کو بھی لے جانے نہیں دے گا۔ ابو امی سب مجھے حوصلہ دے رہے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا، مگر مجھے اپنا مری کا خواب سچا ہوتا نظر آیا۔ اس ٹائم مجھے اور میرے چچا کو جتنی آیتیں آتی تھی سب پڑھ کر
اپنے اوپر پھونک لیں۔ ہوٹل مالک تو ہمیں ہوٹل دینے کے بعد ایسا غائب ہوا جیسے یہ ہوٹل ہماری ہی ہو۔ 3 سے 4 دن ہم نے اپنے ساتھ لائے ہوئے کھانے پر گزارا کیا، مگر اب کرتے بھی تو کیا کرتے۔ جب باہر جانے کی کوشش کی تب اس نے ہمارے اپنے کو نقصان پہنچا کر اس کو کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ہم سب کیسے نکلیں گے؟ ابو یہ ہم سب کو مار دے گا، دیکھ لینا۔ آپ میرے رونے میں روانی آتی گئی۔ اب تو امی ابو کے پاس الفاظ بھی ختم ہو گئے تھے۔ وہ کیا کہتے؟ اچھی امید رکھو نینا، ہم سب یہاں سے نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ نہیں نکلیں گے امی، نہ جانے اب وہ ہمیں کیا سزا دے گا۔ میں نے ابو سے پوچھا، نینا کیا ہو گیا ہے؟ حوصلہ رکھو میری بیٹی، اتنی کم ہمت تو نہیں تھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ابو نے مجھے ڈانٹا، مگر میں کیا کرتی، مجھے اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ ایسے میں بند ایسی ہی باتیں کرتے ہیں جیسے میں کر رہی تھی۔ میں کیا کروں ابو، یہاں سے نکلنے کے سارے راستے بند ہو گئے۔ اگر اللہ نہ کرے اس جن کے بچوں کو کچھ ہو گیا تو؟ اور وہ یہ سوال تھا جس کا جواب ہم سب میں سے کسی کے پاس بھی نہ تھا۔ میرے چچا کی فیملی اور ان کے بچے وہ الگ فکر مند اور خوف زدہ تھے۔ اگر چچے کو کچھ ہو جاتا تو ان کے بچوں کا کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہوگا نینا، اس جن کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور کون سا جان بوجھ کر ہم نے یہ جن کے بچے کو مارا ہے؟ جن کو ہماری بات سمجھنی پڑے گی۔ امی اپنے یقین کی ڈور کسی طور پر ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں آپ سب کو اپنی کیفیت الفاظوں میں نہیں بتا سکتی۔ جس کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے صرف وہی اپنے اس درد، خوف، دکھ کی کیفیت جان سکتا ہے۔ اور موت کا خوف کسے نہیں ہوتا؟ یہ پتہ ہوتے ساتھ ہی کہ ایک دن موت آنی ہے، پھر مجھے اس کا ڈر ہم اپنے دل و دماغ سے نہیں نکال پاتے۔ اور مجھے اس وقت موت کے ساتھ ساتھ جن کا سزا کا بھی ڈر، خوف تھا۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے برف ہو چکے تھے۔ میں ابھی اپنی سزا کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اسی جن کی گھرگھراہٹ نما آواز ہمیں صحن سے سنائی دی۔ وہ ہم سب کو باہر بلا رہا تھا جیسے ہم اس کے کوئی غلام ہوں، اور اس کا حکم ماننا ہم سب پر فرض۔ مگر ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ ہم سب ڈرتے ڈرتے صحن میں آئے جہاں وہ تو نہیں، البتہ اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میرے بچے کو ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ تم لوگوں کی بال سیدھا اس کے سر پہ لگی ہے، اور اتنی زور سے کہ اس کا سر پورا خونم خون ہوا۔ بتاؤ اب میں کیا کروں؟ میں تم لوگوں کا۔ اس کے لہجے میں اس بار بہت غصہ تھا۔ میں ڈر کے مارے اپنے ابو کے پیچھے چھپ گئی، جبکہ میرے چاچا کا حال بھی کچھ میرے جیسا ہی تھا، مگر وہ بہت ہمت کر کے اب تک اس کے جن کے سامنے کھڑے تھے۔ بڑی بات تھی، ہم نے کچھ بھی جان کر نہیں کیا۔ کیا یہ بولنے والے میرے وہی چچا تھے جنہوں نے بال اوپر پھینکی تھی؟ انجانے میں ہی صحیح، مگر ہوا تو ضرور ہے۔ تم لوگوں کو جان سے مار دوں یا اپنی دنیا میں غلام بنا کر رکھ لوں، کیونکہ اصل قاتل تو تم دونوں ہی ہو۔ وہ جن غصے سے ڈھارا تو میرے آنسو نکل آئے۔ اگر وہ میری اپنی کرنے پر آتا تو ابو تو کیا، خدا کی ذات کے علاوہ کوئی کچھ نہ کر پاتا۔ میں ابھی تک اپنے ابو کے پیچھے چھپ کر کھڑی تھی کہ مجھے اپنے پیروں پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے نظر نیچی کر کے دیکھا تو ایک کالے رنگ کا سانپ تھا جو میرے پیروں پہ لپٹ رہا تھا۔ تو اسے دیکھ کر میں اتنی بری طرح چیخی کہ سب ڈر کے مارے اپنی جگہ اچھلے۔ اس کالے سانپ کو دیکھ کر سب کو سختہ طاری ہوا۔ وہ سانپ بری طرح میرے پیروں میں لپٹ چکا تھا۔ ابو امی اس سانپ کو ہٹانے کے لیے میری طرف بڑھے، مگر جیسے ہی اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے وہ انہیں ہی ڈسنے کو آ جاتا۔ میں ڈر کے مارے زور و شور سے رونے لگی۔ جان حلق میں اٹک گئی، جبکہ اس جن کے کہے مجھے اپنے آس پاس سنائی دیے۔ نینا آیت الکرسی پڑھو، ابو نے چیختے ہوئے مجھے کہا، مگر میں ڈر کے مارے جان نکلی جا رہی تھی۔ رونے سے سانس بھر گیا تھا۔ میں بھلا آیت الکرسی کیسے پڑھتی؟ وہ سانپ سلو کرتے میری گردن تک آنے لگا۔ نینا پرسکون ہو کر آیت الکرسی پڑھو، رونا بند کرو، یہ ٹائم رونے کا نہیں۔ وہاں کھڑے ایک میرے ابو ہی تھے جو میرے حوصلہ دے رہے تھے، ورنہ سب کے سب دبک کر کونے میں جا کھڑے ہوئے تھے۔ امی اور میرے بہن بھائی مجھے دیکھ کر الگ رونے لگے تھے۔ ابو کی بات
میں بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ میں آنکھیں میچتی مسلسل آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ مجھے نہیں یاد یہ ایک آیت میں نے اس ٹائم کتنی بار پڑھی۔ اگر ابو میرا کندھا ہلاتے تو میں اسے پڑھتی ہی رہتی۔ نینا بیٹا چلا گیا سانپ، اور وہ جن۔ ابو کے کہنے پر میں نے آنکھیں کھولی تو وہ کالا سانپ وہاں موجود نہیں تھا۔ میں روتے روتے ابو کے گلے سے لگی اور تب تک لگی رہی جب تک مجھے یقین نہ ہو گیا کہ ابو میرے ساتھ ہیں۔ کبھی کبھی کسی اپنے کا ساتھ بھی آپ کی بہت بڑی طاقت ہوتا ہے، اور اس ٹائم میرے ابو میری طاقت تھے۔ بس بس نینا، کچھ نہیں ہوا، کوئی سانپ نہیں، سب چلا گیا، کچھ نہیں یہاں۔ میں ابو کے گلے لگی تھی اور ابو مجھے تھپکی دیتے حوصلہ دے رہے تھے۔ مجھے نہیں رہنا یہاں پر، واپس چلیے پلیز۔ اس وقت میرے اوپر بہت شدید قسم کا خوف حاوی ہو چکا تھا۔ احمد ہوٹل کے مالک کو کال ملاؤ، اسے بلاؤ یہاں پر۔ میرے تایا کے کہنے پر ابو نے فوراً ہوٹل کے مالک کو فون ملایا، جسے اس نے پہلی بیل پر ہی ریسیو کر لیا۔ ابو نے اسے یہاں کے سارے حالات بتائے اور اسے یہاں آنے کو کہا اور فون رکھ دیا۔ ابو مجھے کمرے میں لے گئے اور مجھے پانی وغیرہ پلا کر نارمل کیا۔ پانی پینے کے بعد میرے حواس کچھ کام کرنے لگے، مگر میں اب بولنے کی سچویشن میں نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ہوٹل کا مالک ہم سب کے سامنے موجود تھا۔ اگر تمہارے ہوٹل میں ایسا کچھ تھا تو تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ تمہیں بتانا چاہیے تھا، ابو نے اسے سختی سے کہا۔ دیکھیں میری ہوٹل میں ایسا کچھ نہیں، میں آپ کی بات کو نہیں مانتا۔ وہ تو ہمارے سامنے سرے سے ہی مکر گیا، یعنی ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ جھوٹ ہے، ہم فرضی کہانی بنا کر بتا رہے ہیں۔ میرے تایا کو ایک دم غصہ چڑھا۔ اگر ایسا کچھ ہے تو دیکھ لیتے ہیں، آئیے میرے ساتھ، میں آپ سب کو ہوٹل سے باہر لے کر جاتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہمیں کہتا ہوٹل کے مین دروازے کی طرف بڑھا، اور حیرت کی انتہا تو تب ہوئی جب ہم صحیح سلامت ہوٹل سے نکل گئے۔ دیکھ لیا کچھ نہیں ہے میرے ہوٹل میں۔ اگر پھر بھی آپ لوگوں کو لگ رہا ہے تو آپ میرے ہوٹل پہ کوئی اثرات ہیں تو آپ ہوٹل چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ ہم سب کو آپشن دیتا وہاں سے نکل گیا۔ ہم لوگوں نے ہوٹل چھوڑنے کا فیصلہ تو پہلے ہی کر لیا تھا، اسی لیے اس ہوٹل میں واپس سامان لینے کے لیے بڑھے، مگر پھر وہی سب کچھ ہوا جو ہوتا آ رہا تھا۔ جن نے ہمیں جانے نہ دیا۔ ابو نے ہوٹل والے کو واپس کال ملائی، مگر اس کا نمبر اس بار بند جا رہا تھا۔ ابو مجھے تو وہ ہوٹل مالک ہی کچھ پر اسرار لگ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں تھا اس دن کیسے اس نے اپنے بھائی کو ایک چھوٹے سے اسٹور روم میں بند کر کے تالا لگا دیا تھا، اور پھر جب ہم صبح اٹھے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا وہ وہاں سے کب گیا، حالانکہ تالا ویسے کا ویسا ہی لگا تھا۔ میں نے پہلے دن والا واقعہ یاد دلایا جب اس نے یہ حرکت کی تھی۔ بھلا کون اندر ہوتے ساتھ باہر تالا لگاتا ہے؟ کہا تو ٹھیک رہا نینا، مگر اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ ہمیں نکال دے گا۔ امی نے کہا تو نہ جانے وہ قبولیت کی گھڑی تھی کہ اسی وقت ایک لمبا ترنگا نوجوان جس کا نام رامیش تھا ہمارے کمرے میں داخل ہوا۔ ہم سب سہم کر پیچھے ہٹے۔ اس نوجوان کی کٹ کاٹ سے ہی وہ کوئی جن لگ رہا تھا۔ میرے امی ابو نے اس سے پوچھا، مگر وہ جواب دینے کے بجائے ہمارے کمرے کے دروازہ بند کر گیا۔ مجھے لگا یہ مجھے مارنے آیا ہے۔ میرے چہرے کا رنگ سفید اور دل کی دھڑکن سست پڑنے لگی۔ میں ایک جن زاد ہوں، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں کچھ نہیں کروں گا۔ میں یہاں نیک نیتی سے آیا ہوں اور آپ کو باحفاظت گھر تک پہنچا دوں گا۔ اس نے بہت نرم لہجے میں کہا۔ ایک پہل کو لگا وہ انسان ہی ہے، مگر اس کا قد لمبا اس کے جن ہونے کی چگلی کھا رہا تھا۔ کیا واقعی؟ مگر ابو خوش نہ ہوتے ہوئے بات بیچ میں چھوڑی۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، یہاں سے نکل گئے تو کچھ نہیں کر پائے گا وہ، اس کا بس یہیں تک چلتا ہے۔ وہ اتنی آسانی سے تم سب کچھ جانے نہیں دے گا، کسی کی جان تو لازمی لے گا۔ اس کے بتانے پر میری آنکھوں کے سامنے اپنی موت کا منظر لے آیا۔ جلدی کریں، وہ ابھی کہیں گیا ہوا ہے، اس کی واپسی تک آپ لوگ کشمیر سے نکل جائیے۔ رامیش کہتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ ہم سب کے سامان پیک ہی تھے، سب نے اپنا سامان اٹھایا اور اس جن کی تقلید کی۔ وہ جن رامیش واقعی سچا تھا، نہ صرف اس نے ہمیں کشمیر سے نکالا بلکہ کراچی پہنچا کر ہی دم لیا۔
میں اتنا خوش تھی کہ میں زندہ سلامت بچ آئی۔ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی مگر کم تھا، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ میری آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جب ہم گھر پہنچے تو رمیش جانے کے بجائے وہیں ٹک گیا۔ ابو نے گھبراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے شکریہ نہیں چاہیے، اس کے بدلے مجھے کچھ اور دے دو۔ اس کی بات پر ہم لوگ چونکے، نہ جانے یہ کیا مانگنے والا ہے۔ میں نے تم سب کی مدد کی، مجھے سوائے آپ کی بیٹی کے کچھ نہیں چاہیے۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی اس بات کو سب کو صاف سن گیا۔ یہ کیسی بکواس ہے، میری بیٹی تم سے شادی نہیں کرے گی۔ ابو غصے میں آ کر چیخنے میں نے مدد کی، میں معاوضہ لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ وہ ہمارے گھر میں ہی ٹک کر بیٹھ گیا۔ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ تمہاری مدد کے پیچھے تمہارا کوئی اپنا مقصد ہے۔ میں پورے راستے تمہیں دعائیں دیتی آئی، میری آواز کانپ گئی، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا کی مثال میرے اوپر فٹ بیٹھتی تھی۔ میرا کوئی غلط ارادہ نہیں ہے، تم مجھے پسند ہو۔ جب اس ہوٹل میں آئی تب سے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اسکارف میں لپٹا چہرہ، اور نہ جانے تم پر کیا پڑتی ہو جس کی بدولت میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ میں تم سے شادی کر کے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ ہاتھ نہیں لگا سکتا مگر تمہیں منا ضرور سکتا ہوں۔ وہ اب بھی نرمی سے مخاطب ہوا۔ ہمارے مذہب میں جن اور انسان کی شادی کا منع ہے، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ تم میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو۔ امی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، مگر میرے مذہب میں جائز ہے۔ آج تک رمیش نے جو چاہا ہے اسے پایا ہے، اسے بھی پالوں گا۔ وہ غصے سے اپنا نام لیتا کھڑا ہوا تو میں چونکی۔ تم ہندو ہو؟ تم ہمارے مذہب کے بھی نہیں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر ہاں تم سے شادی کے لیے راضی ہوتی ہوں تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں تمہاری خاطر۔ وہ فوراً خوش ہوا جیسے میں مان گئی ہوں۔ مسلم کسی انسان کے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوا جاتا ہے۔ میرا ڈر سلو سلو کم ہوتا جا رہا تھا۔ میں تم سے شادی نہیں کروں گا تو سکون نہیں آئے گا۔ تمہارے اسکارف نے مجھے تمہارا دیوانہ بنا دیا ہے۔ اس کے لہجے میں بے بس صاف محسوس کی جاتی۔ ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے، اگر مان جاؤ تو۔ میں نے رضامندی دی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا وہ میرا نہیں بلکہ میرے اسکارف میرے مذہب کا دیوانہ ہوا ہے۔ اسے نہ جانے کا تجسس ہے کہ میں ایسی کیوں ہوں۔ میرے کہنے پر امی ابو نے حیرانگی سے مجھے دیکھا۔ نینا، پاگل ہو گئی ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ یہ امی نے بازو سے مجھے پکڑ کے ہلایا، مگر میں نے محسوس کیا تھا یہ جن اتنا برا نہیں جتنا ہم سب سمجھ رہے ہیں۔ اسے اصلاح کی ضرورت تھی، وہ سکون کا پیاسا تھا۔ اسے اگر سکون کا راستہ بتا دیا جائے تو اچھا رہے گا۔ مجھے تمہاری شرطیں ساری منظور ہیں۔ تم نے کہا رمیش کہ تمہیں کہیں سکون نہیں ملے گا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اسلام قبول کرو۔ اس کے بعد اپنے آپ کو 5واں ٹائم کا نمازی بناؤ، قرآن پڑھو، تہجد ادا کرو، اور اگر پھر بھی سکون نہ ملے تو آ جانا میرے پاس، میں شادی کر لوں گی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر شرط رکھی تھی۔ ہو سکتا ہے میری وجہ سے کوئی راہ راست پہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، منظور ہے۔ وہ فوراً مان گیا۔ شاید وہ میرے اندازے سے زیادہ ہی بے سکون تھا۔ یاد رہے ساری عبادتیں دل سے کرنی ہے، میرا خیال نہ آ جائے۔ جاتے جاتے میں اسے کہنا ہی بھولی تھی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے امی ابو سے کافی ڈانٹ پڑی، مگر میں مطمئن تھی جو ایک بار خدا کے راستے پر چلتا ہے پھر وہ واپس پیچھے نہیں آتا۔ میرے اس واقعے کو 1 سال گزر چکا تھا، مگر ابھی تک اس جن کا کوئی اتا پتہ نہ تھا کہ ایک روز فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مجھے وہی جن اپنے سے کافی فاصلے پر نظر آیا۔ میں ایک دم ڈر گئی۔ مجھے لگا اب وہ شادی کا بولے گا تو میں کیا جواب دوں گی۔ دل میں خیال گزرا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کوئی خدا کے بتائے گئے راستے پہ چلے اور اسے سکون نہ ملے، مگر میں جیسا سوچ رہی تھی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جس راہ میں آپ نے مجھے لگایا ہے اس راہ میں بہت لذت ہے۔ خدا کی عبادت کرنے بیٹھتا ہوں تو کچھ ہوش نہیں رہتا، دل چاہتا ہے کہ سجدے سے سر ہی نہ اٹھاؤں۔ مجھے سکون مل گیا ہے اور اس سکون تک پہنچانے والی آپ ہیں۔ میں ہمیشہ آپ کا یہ احسان یاد رکھوں گا۔ اب مجھے کسی چیز کی غرض نہیں، کچھ نہیں چاہیے۔ اس احسان کی قیمت میں ہمیشہ آپ کو برے وقت سے بچا کر چکاؤں گا۔ یہ وعدہ ہے رمیش کا نہیں بلکہ شیش کا۔
وہ اپنے اصل نام بتا کر میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ مجھے بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور کچھ نہیں چاہیے، میں نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ وہ ہمیشہ آپ میرے سامنے رہیں گی، بس میں یہاں اپنے کیے کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ میری وجہ سے آپ سب کو تکلیف ہوئی۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا، میں بہت بے چین تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اگر آپ سے شادی کر لوں گا تو سکون میسر آ جائے گا، مگر میں غلط تھا۔ آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ عاجزی سے بولا۔ مجھے وہ پہلے سے بہت پتلا پتلا لگا، مگر یہ تبدیلی پہلے والے سے زیادہ اچھی تھی۔ میں نے کب کا معاف کر دیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ میں اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ شیش جن سر خم کرتا وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ وہ دن اور آج کا دن ہے، میں نے اسے پھر کبھی نہیں دیکھا۔